الرحمن الرحيم گج کے ذرا گج کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ احباب تشریف لائے، سب کے مشکور ہیں۔ ہمارے سید زادے پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے بھی مشکور ہیں۔ اور بلا تاخیر اب میں مقرر ذیشان خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محمد افضال صاحب نقشبندی ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ اور نال تعارف یہ سی، ان تو میرے بھائی نے تعارف یہ سی کہ میں جی حضرت صاحب دا مرید ہاں، تے حضرت صاحب نے نائب محدث اعظم پاکستان حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ناچیز کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ ہم نے جب جس کو مانا اندر سے یہ دو شخصیات ہیں جو قریب زمانے میں تھی، ایک استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا ابو داؤد حاجی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر، اور میں سمجھنا کہ جنہ دے کول بین والے لوگ عالم بن جاندے سن، حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دے شاگرد بھی، تو پھر میری کی مجال ہے کہ میں حاضر نہ ہوا۔ میں اس پوائنٹ آف ویو نہ قاری صاحب بہت کم کر رہے ہیں اس پنڈ دے اندر، مسلک دا مذہب دا کم کر رہے ہیں، میں بہت خوش ہاں۔ اور میں اس دعا نال گفتگو شروع کرنا، اللہ تعالیٰ انہوں نظر بد تو محفوظ رکھے اور آمین کہہ لی دوندا ہے۔ تھوڑے ہری 5 باری آمین آندے ہیں روز نماز ویلے، تو بھی کدی کدی آمین کہہ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، نظر بد تو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ انہاں دے، اور مزید معاملات جڑے دینی اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ صدر محفل فخر السادات سید السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب نے آپ تشریف فرمانے، علماء کرام جو ہر پوائنٹ آف ویو نال میرے عالی شان نے، عالی مرتبت نے۔ میرا قاری صاحب نال ملاقات جدوں ہوئی تو میں مدرسے دے بارے جدوں ویکھیا، درس نظامی بھی، تجوید و قرات بھی، حفظ بھی، ناظرہ بھی، تو میں ویکھ کے دعا دیتی انشاءاللہ نظر نہ لگ جائے کتے۔ ایک 5-7 بندیاں دا کام ایک بندہ کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ تھوڑے پنڈ والے دی بڑی تعریف کر رہے سن کہ میں جدوں ملتے ہیں بڑی محبت نہ ملتے ہیں، بڑے پیار نہ ملتے ہیں، ہر نماز تے پیار نہ ملتے ہیں، یہ بہت بڑی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے پنڈ والے محبت، بھائی چارہ، اتحاد، اتفاق عطا فرمائے۔ ہن گفتگو شروع کرنے جی، بڑا صاحبزادہ صاحب نے ماشاءاللہ جامع گفتگو کی تھی، اور قاری صاحب کی تربیت بھی نظر آ رہی سی، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے سی کہ وہ الحمدللہ۔ گفتگو شروع کریے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ منوں آکھنا پڑے گا بار بار، یہ تسی آپ ہی بولو چلو کہ جی میں یہ تر کو کہلوانا ہے تو پھر تے میزبانی دے خلاف ہے۔ آداب سماعت تسی بڑے سمجھدار لوگو، بڑے ذوق والے بندے ہو، اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لائیے سارے ہم۔ ذرا گفتگو سن کے تقریر شعر دا نام نہیں، شعر میں پڑھنا ہوتا ہے، میں تمہیں سنا دیں گا۔ تقریر جڑی ہے دلائل دا نام عقیدہ بیان کرنا نام تقریر ہے، اور نہ ہم تعارف یہ ہے کہ نام ذکر اہل بیت کسی رافسی کی جھولی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور نہ ذکر صحابہ کسی ناسمی خارجی کی جھولی میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ہم ذکر صحابہ کرتے ہیں تو فکر رضا کے مطابق کرتے ہیں، ہماری نس نس میں رضا نے بتایا ہے کہ ہم سب صحابہ کے نوکر ہیں۔ اور ذکر اہل بیت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کاشف الغمہ سراج الامہ،
عمدۃ الائمہ زبدۃ الائمہ برہان الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تقلید میں بھی یہ ہمارے میجر ایک وجہ ہے، ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے۔ زور نہ بولو سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق آئمہ اہل بیت چھٹے امام نے، یہ مسئلہ چلتے ہیں، پہلے سن لو، تقریباً شروع نہیں کیتی ہے تو آپ شاگرد ہو دینے امام جعفر صادق تے جعفر صادق کو نے جنہ دا باپ محمد باقر ہے تے محمد باقر وہ جنہ دا باپ زین العابدین ہے۔ زور نہ بولو سبحان اللہ۔ زین العابدین وہ جنہ دا باپ مولا حسین ہے، حسین وہ جنہ دا باپ علی ہے۔ یہ اس واسطے جڑے جعفر صادق نے وہ نواسے نے سیدنا صدیق اکبر دے۔ بہت گھٹ لوگوں نے پتہ ہے اس بات دا کہ جڑے سیرے بن کے گیا نا بندہ جنہوں محمد باقر آندے نے امام زین العابدین دا پتر تے سیرے بن کے کدھر گئے نے سیدنا صدیق اکبر دی پوتی نال شادی کرنے واسطے۔ یہ بات سمجھا کرو، ہر چاہ شیعہ دکھاتے نہ پا دیا کرو، کو تھوڑا مطالعہ بھی کر لیا کرو، تو انہوں سمجھانی بات بڑی ضروری ہے۔ اہل سننا سی کسی نے ویک کے اہل بیت رو نہیں ماندے، ساڑھے ویک لوگ اہل بیت رو ماندے نے۔ اصحاب رسول کا بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، نالے سواد اعظم اسی ہیں، باقی تے چنگ جی رکھے دیاں سواریاں بھی نہیں بن دیاں۔ سارے بڑی جماعت اسی ہیں، جب فخر کرے گا اس بات ہوتے فخر اس بات ہے۔ تو امام زین العابدین رشتہ لبن گیا اپنے پتر دا محمد باقر دا، بیوی نے آکھا جی لب گیا، فرمایا لب گیا، کتوں لبا ہے؟ انہوں نے کہا کروں لب گیا، کدا؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر دا نام سنے تے جنہوں دس رہے نے بیوی زین العابدین دی نویں امام حسین دی۔ آپا تو حسین شیعہ دکھاتے پاتا ہے نا جی، آپا تو فارغ ہو گئے، غور فرمانا ذرا۔ وہ آپ نے فرمایا لب گیا رشتہ، انہوں نے کہا کدا؟ انہوں نے کہا جناب صدیق اکبر دا نام سنیں؟ انہوں نے کہا سنیں۔ فرمایا صدیق دے پتر عبدالرحمن دا نام سنیں؟ سنیں۔ انہوں نے کہا عبدالرحمن دے پتر قاسم دا نام سنیں؟ سنیں۔ انہوں نے کہا قاسم دی تیت نام ام فروا، آپا پتر ویونا ہے محمد باقر ادھر، ہن جڑا سیرے بن کے گیا ہے وہ پوتا ہی امام حسین دا، جڑی دلہن بن کے آئی ہے پوتی ہے سیدنا صدیق اکبر دی، جدو دوواں دی شادی ہو جڑا بچوں پتر جمعے انہوں امام جعفر صادق آکھیا جاندا ہے۔ ہن جعفری وہ ہوئے گا جڑا صدیق دی دھی دا حیا کرے گا، حسین دے پتر دا حیا کرنے والا ہوئے گا۔ ہن کاشف الغمہ امام اعظم نو اس واسطے بننے ہیں کہ آپ شاگرد نے جعفر صادق دے تے جعفر صادق نواسا ہے سیدنا صدیق اکبر دا تے پوتا امام حسین دا۔ سانو پتہ امام اعظم نے نہ سانو خارجی ہوندے نہ رافضی ہوندے ہے۔ اس واسطے ساڑھا عقیدہ الحمدللہ جڑا ہے بڑا اللہ دے فضل و کرم نال ایڈا صاف شفاف عقیدہ ہے۔ تو اس واسطے میں پھر دور نکل گیا، بات آؤٹ آف موضوع چلا گیا، میں بس ضمناً بات ایک آگئی سی وہ میں کر دیتی۔ تو اس واسطے یہ شاہ صاحب یہ ضروری ہے جی چیز، تو اس واسطے یہ یاد رکھا کرو صحابہ دی ٹھیکیداری کوئی دیوبندیاں وابیاں دی نہیں، یہ اہل بیت دی کوئی کسی شیعہ دی ٹھیکیداری نہیں، ایسے یہ نوکر اہل بیت اتحار دے۔ فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو وہ اور ہوں گے جو لوٹ لیتے ہیں گلوں کا شباب، ہم تو گلشن کو بہاروں سے سجا دیتے ہیں۔ ذرا توجہ فرماؤ، آکھے لقد کئی لوگوں نے دا سوکھا ترجمہ کیتا ہے آسان قبلہ تسی استاد درس نظامی دے بھی حفظ دے بھی تجوید و قرات دے سارے شعبے تو اڑکول لیں۔ میں سبق ہی سنان لگا، شاہ جی بیٹھے نے علماء کرام تشریف فرما نے جی آنکھوں نے کہ استدلال ٹھیک نہیں، واپس لے لنگا میں کدی سر نہیں پسایا، جدو وڈے آکھاں گل ٹھیک نہیں تو واپس لے لو، تو آکھیں ٹھیک وڈے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تے جے گل صحیح ہوئے تے پھر وڈیاں کو شاباش تے ملے گی۔ غور فرماؤ ذرا، لقد یہ مطلب ہے شک نہ کرنا، بڑی جٹکی سوکھی سوکھی تو گل سمجھا دے، رب آکھیا ہے شک نہ کرنا تے ہر قد اور ہر لقد دے پیچھے جدو غور دے پڑھو گے نا، جتھے آکھے نا قد لقد، جتھے آکھے نا رب نے شک نہ کرنا، یہ دے پیچھے شان مصطفیٰ ہے، ہائے ہائے عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ۔ یہ آنکھو جی دلیل کیے تو میں ایک دو بطور ایگزامپل ایک دو قد اور لقد میں قرآن کی پیش کرنا تو ان سمجھ آجے گی۔ پہلو آنکھیں قد شک نہ کرنا، پیچھے شان مصطفیٰ کیے جاءکم من اللہ نور، بولو یار کیوں
حضور جڑا مجمع ہے تو اس تے ماشاءاللہ من بڑے عاشق سرکار دے چلا ذرا شرمانا چھڑو ذرا آکھے قد شک نہ کرنا جاءکم من اللہ نور انہاں رب نے انہوں آکھے شک نہ کرنا جنہاں نے حضور نور نہیں منیا جنہیں منیا انہوں تو نہیں آکھے شک نہ کرنا وہ بولو اسی کی ماننے حضور نور کی ماننے بولو تھی اسی مننے زاؤں نے تھوڑی آکھے شک نہ کرنا یہ مطلب کوئی کمپنی ہو رہے وہ کمپنی کوئی ہو رہے جنہوں آکھے شک نہ کرنا دوسرا قد جاکم برہان شک نہ کرنا میرا یار میری دلیل بن کے آیا ہے شک نہ کرنا پیچھے شان مصطفیٰ ہے لقد جاکم رسول رسول نہیں رسول دی تنوین تعظیم دے والتے لے آگے آگے اپنی ورگہ نہ جاننا میرا یار بڑی شان والا ہے میرا یار بڑی شان والا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد شک نہ کرنا کہ جے خطاب مومنین نوے تے منوں نہیں سمجھ آئی کیونکہ پیچھے معاملہ شان مصطفیٰ ہے تے جے مومنوں نو آکھے شک نہ کرنا تے میں نہیں سمجھ سکیا لالو کہ میری سینس ہوندی نہیں یا میں سمجھ نہیں سکیا یا میں ان کو سمجھا نہیں سکیا مسئلہ جے آکھے پیچھے شان مصطفیٰ ہے آکھے شک نہ کرنا تے یہ خطاب مومنین نو نہیں سمجھ یہ مطلب ہے جتھے آکھے نے شک کرنا شک نہ کرنا چونکہ پیچھے شان مصطفیٰ ہے جتھے آکھے نے شک نہ کرنا یہ مطلب ہے مومنوں نو نہیں آکھے کمپنی کوئی ہو رہے یہ بلا شاہ صاحب وہ کمپنی کوئی ہو رہے گوڑے تھے بیٹھ کر شاباش بڑے اچھے بچے بڑے لائق استاد شاگردو تسی ماشاءاللہ توجہ فرماؤ ذرا کیونکہ پیچھے مسئلہ حضور دی شان دا تے جی آکھو جی رب نے مومناں نو آکھے شک نہ کرنا تے میں نہیں مندا اس گل کیوں مومن تے شک کردا ہی نہیں ہائے 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 مومن شک کردا تے جی میلاد دی محفل نہ ہوندی مومن شک کردہ ہوندا تے اج حضور عاشق نہ ہوندا مومن شک نہیں کردا کیونکہ معاملہ پیچھے شان مصطفیٰ دا ہے کہ پھر خطاب کنوں لقد شک نہ کرنا تجھے خطاب مومنین نو خطاب نہیں میں کہو مومنین نو خطاب پیچھے آ رہے ہیں پہلے سنو ذرا وضاحت سنو کی لقد شک نہ کرنا من اللہ مسئلہ کھلن لگائے قبلہ علامہ قاری محمد اسحاق صاحب قبلہ شاہ صاحب علماء کرام مسئلہ کھلن لگائے لقد شک نہ کرنا تجھے پوچھو گے جی پھر کنوں آکھیا ہے میں کہاں گا رب آندہ ہے من اللہ او کلے اللہ نو مننا رہے ہو اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی فرمایا للمؤمنین اذ بعث فیہم ہن پڑھے لکھے راز رکھنے گے میرے فیہم رسولا یا فیہم رسولا او دے ایمان تے شک نہ کرنا جنہاں دے وچ میرا یار تشریف لے کے آیا ہے انہاں دے ایمان تے شک نہ کرنا جنہاں دے وچ میرا یار تشریف لے کے آیا ہے للمؤمنین جی رب آندا تواڈے وچوں تواڈے وچ آیا میں کہ تینوں آکھیا ہے اور سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے شاہ جی سب تو بڑی گستاخی ہے کہ سارا دن بندہ جھوٹ بولے جو جناب جھوٹ فراد کر کے دین دے نام ہوتے شام نو ممبر تے بیٹھ کے آکھے جی رب آندا جی تواڈے وچوں تواڈے وچ تے پھٹے پئے جے بندے دا چول نہیں تے اور کی یہ بولو تے صحیح ایک بندہ جھوٹ بولدا ہے فراڈ کردا ہے تے لائسنس بھی سارا کچھ اس کو ہے تے شام نو ممبر تے بیٹھ کے آکھے جی رب آندا تواڈے وچوں تواڈے ویکھو نا جی پھر ساڈے ورگا ہی ہویا ہے نا یہ ہے سب سے بڑی توہین رسالت پر میں اپنے ورگا نہ جانیو تو تے یار دی گل کر لے او دے ایمان تے بھی شک نہ کرنا جڑی مصطفیٰ دی ماں بنی ہوئی ہائے ہائے ہاں زور نہ بولو سبحان اللہ انہاں دے ایمان تے شک نہ کرنا جنہاں دے وچ میرا یار تشریف لے کے آیا ہے جنہاں دے وچوں جنہاں دے وچ آیا ہے یا مطلب یہ نہیں کہ تہاڈی گلی وچ آیا ہے تہاڈے نال دے گھروں تہاڈے نال دے گھر وچ آیا ہے یا کسی مولوی تے مفتی والا آیا ہے مفتی صاحب تانوں آکھیا ہے مولوی صاحب تانوں آکھیا ہے حضرت صاحب سکالر صاحب پروفیسر صاحب تانوں آکھیا ہے جناب نا تانوں نہیں آکھیا فرمایا للمؤمنین اذ بعث فیہم جی ماں ہوئے گی تے فیہم تے باپ تے فیہم رسولا انہاں دے ایمان دے شک نہ کر جنہاں دے وچوں جنہاں دے وچ آیا ہے حضور فرمائے میں پاک پشتاں چو پاک رحمت دے وچ آیا پاک صلباں چو پاک رحمت دے اندر آیا غور فرمانا ذرا یعنی انہاں دے ایمان دے شک نہیں کرنا جنہاں دے وچوں جنہاں دے وچ آیا ہے یعنی جس باپ دی پشت وچ آیا ہے اور پھر اس پشت وچوں منتقل ماں دے رحم اندر ہویا ہے پر میں شک نہ کرنا اور کائنات میں سب سے پہلا مومن ہوئے 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 کیا بات اجے تیان نہیں کیتا حضور شاہ صاحب کائنات دا سب تو پہلا جڑا مومن ہے جدے وچ آیا ہے جدے وچ سونا آیا ہے وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے
اللہ نے منصب خلافت عطا کیتا, منصب نبوت عطا کیتا, اور کیا منصب ابو البشر بن کے آئے نے. اور پہلے سب تو پہلے جنہاں دے پشت وچ حضور تشریف لے آئے, پر میں تواڈے وچوں تواڈے وچ آیا ہے. غور فرمانا ذرا, پھر حضرت آدم تو جناب حوا دے رحم پاک اندر یہ وضاحت اس گل دی. لوکاں دا غلط مطلب لے لے جی رب آکھیا جی تواڈے وچوں تواڈے ورگا سی, ویکھ لو جی تواڈے وچوں بس نبوت دا دعویٰ کر دے, نبوت دا اعلان کر, یہ سب جاہلیت ہے. اور کہنا کہ عرب کے چرواہے کو علم نہیں تھا نبی بننے والا ہوں, یہ ایسے خرافات کہ اللہ چاہے تو محمد کے بعد ہزاروں محمد آ سکتے ہیں, یہ سب جاہل یہود و حنود کی پیداوار ہیں. ان کا اسلام سے تعلق نہیں. اسلام والا تو وہ ہے جو کہتا ہے نبی ماں کے رحم میں بھی نبی ہوتا ہے, باپ کی پشت میں نبی ہوتا ہے, گہوارے میں نبی ہوتا ہے, قبر میں نبی ہوتا ہے. اللہ اکبر. شکریہ جناب. ہوں پہلے جدی پشت وچ آیا ہے, بس ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ. جناب آدم علیہ السلام صاحبزادہ صاحب, یہ میں تمہیں سمجھا لگا گل, یہ بیان بھی کرنی ہے. اللہ تو میں دعا گو ہاں کہ یا رب میری خطیب کی دنیا جوان رہے. قاری صاحب دے پتر بڑے لائق نے, میں بڑا خوش ہوئے. نہیں تے اج کل تے پھر مولویاں تے پیراں دے منڈے ہوندے نے لائق نے بہتے. حقیقت بات ہے. صاحبزادہ سجو صاحبزادہ لگ گیا, وہ فوت ہو گیا سمجھو. کہ وہ صاحبزادہ کہنا شروع کرتا ہے سمجھو مکہ کام ہوتا ہے, یا جدے لوگ ہاتھ چومن لگ پہ سمجھو تے بالکل گیا نہ پہ. اس واسطے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک فقیر مزاج باپ کے بیٹے ہیں اور جو دین کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں مسئلے تے کھلوتا تو میرا پتر بھی قابل ہونا چاہیے رہے, تاکہ بعد بچے اگر ممبر دا وارث بنے. اسی وہ بھی وکھے مسیطاں کہ جتھے 40 سال گزر گئے ایک کوئی بندہ ہے, اور انہوں نے اولاد لوگ وفا کی تھی, اولاد وفا کی تھی, وہ کوالیفائیڈ لوگ نے, سمجھدار لوگ نے, اور جنہوں نے پھر کم کیتا ہے مذہب دا. تو ویسے میرے نزدیک ساڑھے سنیاں دا مولوی ایک مسیتے سال رہ جائے نا تو ولی ہوندا ہے. کیونکہ اسی ویکھنا ہے مولوی کھاندا کی, مولوی پیندا کی, مولوی کو لوندا کون, مولوی دے کپڑے کے ہو جاتے. مولوی جی تو نماز پڑھائیے تے ایک پہنچا تھلی سی, ایک پہنچا ہوتے سی, تم مر جائیں پہنچے ویکھن واسطے آئے ہیں, نماز پڑھنا ہے کہ پہنچے ویکھن واسطے آئے ہیں. تو اس وقت بڑے معاملات ہوندے نے. یہ طبیعت حاضر ہوئے تو یہ محسوس نہ کرو تے میں اپنے برادری واسطے پیٹھی پر ہمارے گل کرنی چاہنا. پرسوں میں بھاول نگر کیتی گل ہے, وہ چونکہ ساڈے مفتی اقبال صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوتے تھے, انہوں نے یار ساڈے کوئی گل نہیں, ساڈے تے 10 روپیے لوگ دھیان رکھتے ہیں. میں کہ میں سمجھیا نہیں, وہ گلاں ہوئیں تو کچھ خوش طبی بھی ہو گئی. تو میں کہ ساڈی مسجد میں ایک پنڈ گیا تو میں کہ مولوی صاحب کی تنخواہ تہاڈی, میں تہاڈے مولوی صاحب نہیں مینوں آکھیا, تسی سمجھو بھی انہوں نے مینوں آکھیا, میں روٹین چارج کا کرنا. میں کہ جی کنی تنخواہ مولوی صاحب وظیفہ, انہوں نے کہا جی 15,000. تو اللہ دا فضل بڑا ہے. میں کہ رشوت لیندے نے, نہیں تسی سمجھے نہیں گل, اللہ دا فضل بڑا ہے. میں کہ میں سمجھا نہیں, کل جناب کل ہوئے نے جے, تو میں گنیا حضرت صاحب دا 700 روپیہ کلن جو ہو گیا, تھوڑا فضل ہے. میں کہتا مطلب تواڈے ابا جی فوت ہوندے پھر فضل ہوئے گا مولوی صاحب واسطے, یعنی فضل واسطے ابے دا فوت ہونا ضروری. تو اس واسطے یہ تے فقیر آدمی نے, میں بڑا خوش ہوئے نہ دوتے بات میں نے ایکسیپٹ کرے گل دھیان میں سننا ذرا. تو جناب آدم علیہ السلام کی پشت حضور آئے, پھر رحم حوا دے اندر, ٹھیک ہے, رحم جناب سیدہ حوا, اور پشت آدم علیہ السلام کے پشت صلب عبداللہ علیہ السلام تک. عبداللہ علیہ السلام کو سارے حضور دے والد گرامی, میرے سیدی اعلیٰ حضرت پتہ کی فرمایا ہے, میرے ماں باپ, استاد, بھائی بہن, اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. حضور دے بابے نو علیہ السلام آکھیا کرو زور نہ تان پتہ سمجھ لگے کہ نبیوں دے سردار دا باپ ہے. جناب عبداللہ تک سارے پاک, حضرت حوا دے رحم پاک تو جناب سیدہ آمنہ پاک دے رحم پاک تک ساری ماما پاک, فرمایا تواڈے وچوں تواڈے وچ آیا. انہیں سمجھ لگی یہ کون لوگ نے جنہیں حضور دے والدین نے, ابا و اجداد نے, ہائے ہائے ابا و اجداد نے. اور بنو فار ایگزامپل ایک بنو بخوا دیو مثال دنیا دوتی ایسی, ایک مثال بخوا دنیا دوتی ایسی کہ پیو مشرق ہوئے کہ پتر نبی ہوئے. یہ 10 منٹ تو مسئلہ اگر حضم کر لو, اللہ دی قسم تو شیر سناواں گا استقبال دے, میں قسم چکے ہوئے 10 منٹ اور دو منٹ. یعنی ایک بھی ایسا ایگزامپل نہیں کہ باپ مشرق کے پتر نبی ہے یا ماں مشرق کے پتر نبی ہے, کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے کہ کسی بھی نبی دے ماں یا پیو نو
ایمان واسطے کلمے دی محتاجگی نہیں. ہائے 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 نبی دی ماں تے باپ نو پاک نو واسطے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں. انہیں ضروری ہے کہ نبی دی ماں ہے نبی دا باپ. منو خاؤ کو مشرک ایسا جڑا مشرک پہلے شرک کردا رہیا ہے تے بعد وچ وہ جناب اودا گھر نبی جم پیا. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ایک بھی ایگزامپل نہیں. رب نے دو شاماں ویکھیں جتھے جتھے پیغمبراں نے آنا سی. رب ویکھنا بھی جدھر نبی بھیجنا نا میں اودا کنبہ اچا ہوے قبیلہ اعلی ہوے تے دوسرا ویکھنا تھرو آؤٹ زندگی دے اندر اودی ماں تے باپ نے کدی شرک نہ کیتا ہوے. ہائے ہائے جس باپ والا ہونا ہے پیو بھی مشرک نہ ہوئے. جس ماں تے رحمت ہونا ہے کسی نبی نے بھی ماں مشرکہ نہ ہوئے. تو جی عام نبی دے مقام ہے عام نبی دے والدین دے مقام ہے تو امام الانبیاء دے والدین نشان دا کون اندازہ کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق. اللہ اکبر. تو توجہ فرمانا حضرات محترم جتھے جتھے رب نے پیغمبر کھلایا ہے فرمایا قبیلہ اونچا ہوئے وہ ماں نیک ہوئے باپ نیک ہوئے مشرکین نہ ہون. اتھے پیغمبر آئے نے جدو ساری کائنات دی قبیلے رب نے ویکھ لے ہن واری سی محبوب نو کلاون دی. ہائے 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 ساری کائنات دی قبیلے فرمایا سب تو چونکہ محبوب آ رہے قبیلہ بھی یوں منتخب کراں گا جڑا تمام قبائل تو اعلیٰ قبیلہ ہوئے. جدو جتھے یار نو کلاونا سی رب نے اپنی بصارت ویکھیا اپنی نگاہے بصارت نال ویکھیا کہ کیڑے کیڑے کتھے کتھے نے. سب قبیلیاں چوں اونچا قبیلہ بنو ہاشم نظر آیا. سب سے عمدہ قبیلہ سب سے بلند بنو ہاشم. پر میں لے سونیا سب قبیلیاں تو اونچا قبیلہ بنو ہاشم دا تے بنو ہاشم نو سب نبیوں نال اعلی نبی عطا کرانا. بولو یار اللہ واسطے بولو. حضور دے دوسرا فرمائے سب ماں پیو ایک پاسے کائنات دے سونے جتھے تینوں کراونا ہے وہ ماں تمام ماما دی سردار ہوے گی. جتھے تینوں بھیجنا ہے وہ باپ تمام پیواں دا سردار ہوے گا. اس واسطے فرمایا سونیا لے سونیا اس قبیلے وچ آئے ہیں وہ قبیلے ورگا کسی دا قبیلہ نہیں. سونیا تیری ماں ورگی کسی دی ماں نہیں تیرے پیو ورگا کسی دا باپ نہیں. سونیا لے سونیا تیریاں بیویاں ورگی کسی دی بیویاں نہیں ہون گیاں. تیریاں دھیاں ورگیاں کسی دی دھیاں نہیں ہون گیاں. تیرے پتراں ورگے کسی دے پتر نہیں ہون گے. مذاق دے کاجل والے محبوبہ جتھے تینوں بھیجے نا اس قبیلے ورگا کائنات وچ کسی اور دا قبیلہ ہے ہی نہیں. یہ ہے علی المؤمنین احسان. ہوں اے بس اے ہوں گل سنو تو تانوں مسئلہ کھل گیا. احسان کیتے کیتا ہے تے جا کو جے درجے پورے کرا تے پھر وقت تھوڑا ہے. چلو فٹافٹ ایک پنچ کر لینے. پہلا درجہ ایمان دا انہاں دا ہے جدے وچ حضور آئے پشتو رحم دے اندر. یہ تہاڈی میری گل نہیں کلمے پڑھن دی گل نہیں. کلمے پڑھنے دے بعد وچ آئے نہیں جنہاں دے وچ آئے. ہائے 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 وہ کلمہ تے بھائی 40 سال تو بعد لوکاں جدوں حضور نے اعلان فرمایا ہے اعلان نبی تے ادیشی نبی نے جدوں اعلان کیتا ہے یہ تے کلمے والا معاملہ دے بعد وچ ہویا ہے نا. کلمے تے سب کچھ بعد وچ ہویا ہے تے پہلے کی ہے جنہاں دے وچ آیا ہے. ٹھیک ہے حضور جنہاں دے وچ آیا ہے وہ تو میں نہیں وہ پاک ماں باپ نے پاک والدین نے یعنی ساری کائنات جدے وچ حضور آئے نے وہ پہلا درجہ ہی مانتا ہے. اور دوسرے وہ جڑے حضور دے وچ آئے ہائے 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 دوسرے جڑے حضور دے وچ آئے وہ کون نہیں اولاد مصطفیٰ. اور اولاد ایک جگہ گل کیتی انہاں کہ تم بیویاں دا نام نہیں لیا. میں کہا تسی حضرت صاحب کوئی خدا دا خوف کرو تھوڑا جہا. ماں نو پتر تو کیوں جدا کر دے یہ کی مطلب. میں کہا بیویاں پہلیاں اولاد بعد وچ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کون انکار کر دے کسی کافر ہونا ہے. حضور کی کسی ایک بیوی کا انکار کرے گا وہ کافر دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اس سے نس کا انکار کر دیا ہے. جڑا کسی حضور دی کسی ایک بیوی دا انکار کرے گا جنمی بولو حضور دی کسی ایک بیوی دی فضیلت دا انکار کرے گا جنمی ہو جائے گا. اس طرح حضور دی اہل بیت اطہار حضور دی اولاد ان کا انکار کرنے والا بھی دارہ اسلام سے خارج. چونکہ یہ نصوص ہیں مودت بھی نس تو ثابت ہے. ازواج رسول مومنہ دی ماما قرآن تو ثابت. اس طرح صحابہ رسول نے جیسے توہین اہل بیت کرنے والا گمراہ ہے ایسے توہین صحابہ کرنے والا گمراہ ہے.
جو دانستہ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا بلکہ کافر ہو جائے گا، چونکہ سلیکشن حضور دی ہے۔ پھر اور پاسے گل چل جائے گی، یہ عام جلسے والی بات نہیں، چونکہ سلیکشن حضور دی ہے، اور حضور کی سلیکشن کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ ایماندار حضور دے والدین، میں ٹھیک ہے کیا جناب؟ دوسرا درجہ ہے حضور دے اولاد پاک، پہلے وہ جنہاں دے وچ حضور آئے، دوسرے جڑے حضور دے وچ آئے، تے تیسرے کون نے جڑے حضور دے وال آئے، وہ کون نے؟ اصحاب رسول۔ تے چوتھے تو دس دیے کون نے؟ کی یاد کرو کہ نور مصطفیٰ مدرسے دے بچے بہن والے علامہ اسحاق صاحب دے مقتدی حضرات دے تسی جڑے 521 شاخ کمال اے بھی فگر ہے، 5ویں تے 21ویں، سبحان اللہ۔ اتنے رہن والے غیور لوگوں میرے آقا دی عاشق جی تسی آکھو تے تم دسی چوتھے کون نے؟ تسی ادھرلے بندے جڑے نہیں بولتے آپ منہ ادھر کر لینے ہیں، جی بولنا ہے تو پھر سب نہ مخاطب نہیں تو ادھر منہ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 10 دیے کون نے؟ لو جی قبلہ 10 دیے کون نے؟ 10 دیے کہ بخائی دئیے، لو کی یاد کرو شاہ جی بیٹھے نے، کی یاد کرو کہ بخائی دئیے؟ چوتھے ایمان والے آ بیٹھے نے جنہاں میں چون بھی سونا تشریف لے کے آ جاتا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ، ولادت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، نور والا آیا ہے، نور والا نور لے کر آیا ہے آمد مصطفیٰ۔ تو جو ہے ذرا اس طرح احسان چ درجہ پہلا بھی انہوں نے والدین دا ہے، حضور دے والدین دا مقام بہت ہے کہ حضور دا جی تو نہیں پوچھے چپ کرو تو پیٹی پر آؤ، انہوں پوچھنے ایڈے موبائلیں سنتے نا بڑے بڑے مفتی، اے مولوی بڑا ہے مولوی چھوٹا ہے، انہوں پوچھئے ذرا مسئلہ پھر جناب والدین دی شان بہت ہی کہ حضور دی جی حضور دی، چونکہ وہ والدین مصطفیٰ کریم ہیں، حضور دے والدین، حضور دیاں بیٹیاں، حضور دے پتر، حضور دیاں تیاں، حضور دے صحابہ، اس واسطے مقام حضور دا زیادہ ہے، صحابہ اہل بیت بیویاں والدین سب کو شان ملی تے حضور دی وجہ نال ملی تے احسان چ درجہ پہلا ہونا ہے۔ 350 سال روئے آدم علیہ السلام، بس اے ہوں تو گل سنانی بس تے اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ، جے کمی پیشی رہ گئی تھے دس دیو علماء نہ دینا باز کاری صاحب نے 350 سال جناب آدم روئے جنگلان دے اندر تے گناہ میں کوئی نہیں، میں خطا کا قائل نہیں رضا کا قائل ہوں، ہائے ہائے ہائے، خطا تب ہوتی اگر خلافت میں نقص آ جاتا، خلافت ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ اسی سنا کے اندر جب آدم جنت سے نکل کے فرشوں پر آئے، اگر خطا ہوتی تو سلسلہ نبوت ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ ہوئے 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 ہوئے، چونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے خطا کا مقام بھی نہیں۔ اب تجھے جدوں آئے نے کہ نبوت بھی واپس نہیں، خلافت بھی واپس نہیں، رولا کی سی؟ رولا سے یار دی شان دسنا۔ 350 سال جناب آدم روئے نے، رو رو کے دعاواں جناب آدم علیہ السلام کر دے پہنے مسلمان بھائیو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ زور سبحان اللہ کہہ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 350 سال روئے، کوئی بندہ مجمع جو کھلو کے دس سکتا ہے بنو 350 سال دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حضور یہ میں تو دعا نہ دسن لگا، سید بیٹھے ہو تسی تے قاری صاحب نے اپنے نام نہ لکھے غلام اہل بیت ہیں، ساڑھے ہوئی نہیں ہے غلام اہل بیت غلام صحابہ ہوں گے، وہی ساڑھے ہوں گے تے ویسے دوسرے تے ختم ہی پڑھی ہوندے نے، اندروں اندر قتل بھی کری ہوندے نے، ختم کھائی بھی ہوندے نے، پڑھی بھی ہوندے نے، صلاۃ و سلام ہی پڑھ دے نے تے جے کدی بہتے پھس جاندے 11ویں دا ختم ہی پڑھ لیندے نے۔
تے جے ویکھیا پھر سائیں ٹکر پے تے پھر صلاۃ و سلام علیکہ یاد ہوندا تے جے ویکھیا نہ بھی جے بندے سادے ہی نے تے پھر انہوں حجرے چ دو کر کے لے آنا ویکھ لو جھنڈیاں جائز نہیں ایویں لائی ہوندے نے ہولی ہولی پھر کھلدے نے جدوں ادوں تک وقت گزر گیا ہوندا ہے بہرحال غور فرماؤ ذرا ادوں تک ویلا لنگ جاندا ہے 350 سال روئے تے معافی کیوں نہ ہوئی معافی کیوں نہ ہوئی گل یہ سی کہ جناب آدم معافی بغیر وسیلیوں منگ رہے سن واہ سنیے بغیر وسیلیوں معافی سی رب آخیا تو میرا نائب ہے میرا خلیفہ ہے جی تینوں بغیر وسیلیوں معافی دیتی ہے کہ تیری اولاد نو موقع مل جانا ہے آخر کہ ویکھو جی جے وسیلہ ضروری ہوندا تے ساڈے ابا جی نہ پا لیندے ہائے ہائے آخیا لے آدم دسنا مقصود و مطلوب یہ تھا کہ تجھے دنیا پہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں نے اپنے یار کی شان لوگوں کو بتانی ہے اور جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ آئے فرشتہ کدی مرضی نہ نہیں آیا دنیا دوتے اللہ دے حکم نال جناب جبریل علیہ السلام حضور جناب آدم دے سامنے کھلو کے اذان پڑھن لگ پے جدو وچ حضور دا نام آیا کیا بات کیا بات جدو میرے آقا دا نام ہے جناب آدم آخیا جبریل محمد کون نے انہوں نے یاد نہیں ہو جدو تیری جسم ضرور داخل کیتی گئی رب نے تیرے کچھ نام یاد کرائے سن یاد ہی انہوں نے کہا ہاں میں تو بولی گیا بالکل یاد ہے میں ویکھیا یہ محمد تے میں لکھیا ہے میں ویکھیا ہے جنت دے درختاں دے پتیاں لکھیا ویکھیا ہے اورنگ پشانی دے ویکھیا ہے میں جناب میں تے جنت دے دروازے تے جبریل آ کے ہن محمد نام یاد کھیا ہو تے لیندا کیوں نہیں یا اللہ تینوں محمد دا واسطہ فرمائی نہیں رولا سی آدم اس نام دا واسطہ کبھی پہلو پا لینو 350 سال ہونا نہیں سی تینوں ہائے 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 تے جے ساڈے ابا جی نوں معافی بغیر وسیلے نہیں ہوئی کملی والے تو بغیر ہے جڑے 350 سال ہون جیدی حضور تو بغیر 350 سال معافی نہیں ہوئی مولوی جی تہاڈی تو عمر ہی 50 سال ہوندی ہے تینوں کیویں معافی ہو جانی اس واسطے حضور کے وسیلے یہ ہے وہ احسان آخیا احسان کیتا ہے کہ وہ یار عطا فرمائے تہاڈے پشتاں دے اندر محبوب تشریف لے کے آئے جہدے صدقے نہ توبہ قبول ہونی اس بات ضائع ہوگی اللہ دی قسم ضائع ہوگی بات فرمایا وہ تہاڈے تے احسان نہیں کیتا ہے مومنو یہ وہ مومنین سان تہاڈے تے احسان کیتا ہے تہاڈے وچ وہ محبوب لائے جہدے صدقے نال توبہ قبول ہونی ہے جہدے صدقے نال لوگ آکھیا کرن گے جناب یہ حضرت آدم علیہ السلام جہدے صدقے نال آکھنا انبیاء علیہ السلام جہدے صدقے دے نال پھر ماواں دی عزت ہوئے گی باپ دی عزت ہوئے گی جہدے صدقے نال آکھن گے اہل بیت رسول اہل بیت احسان کیتا ہے اولاد رسول دے تے احسان کیتا ہے اصحاب رسول دے تے احسان کیتا ہے انبیاء تے احسان کیتا ہے ہر اس ماں تے احسان کیتا ہے جہدے رحم اندر آئے ہر اس باپ تے رب نے احسان کیتا ہے جہدے سلم اندر میرا نبی تشریف لے کے آئے یہ ہے وہ درجہ ایمان کے پھر اس تو بعد اپنا درجہ چوتھا ہے ایمیں ڈی چھاڑا نہ مارا کرو مولویوں ملاد نہ منو نہ کرو تیرا درجہ چوتھا جی ہویا ایمان تو پھر وہ باقی وڈے درجے والے لوگ نے حضور دے والدین جس وقت رب نے آکھیا آدم اس نام دا واسطہ کدی پہلوں پا لے نو تن رونا ہی نہیں سی پینا یہ مطلب ہے قاری اسحاق صاحب تم صحیح مسئلہ دس دینے پی جدو دعا منگو آکھو یا اللہ تنوں تیرے محبوب دا واسطہ ہے یہ جناب آدم علیہ السلام دی سنت ہے فٹافٹ نس نس اللہ تو کر دے تو اللہ واسطے کی کیتا ہے بس وچ یار دا وسیلہ رکھ لے اسی کی کیتا ہے ساڈی بھج کے من لوے اسی نماز رکعتاں میں گن کے پڑھنے نمازاں گن کے زکات گن کے دیندے تے او کو بے حساب مانگ دیو اسی کیتا کی دعا اور میں بس میرے یار دے نام دا واسطہ پاس کر مازاق دے کاجل والے محبوب دا نام دا واسطہ پا مسلمان بھائیو حضور دا نام ہی کافی ہے عزت واسطے وقار واسطے مقام واسطے شفا واسطے حضور دا نام ہی کافی ہے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے واہ اینی دیر میں شعر دی پڑھیا میں کوئی نہ قاری صاحب اللہ جی شعر ہی پڑھ کے چلا گیا ہے میں کہا مسائل بھی ہو جان ان تھوڑا ذوق بھی ہو جائے گا جنہیں مل کے پڑھنا ہے برڑے بندے نوں معافی ہے بیمار نوں معافی انہوں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی جوان منڈا چوک پہ کھلو کے گالاں کر سکتا ہے تے حضور دی نعت بھی پڑھ سکتا ہے گالاں کٹنا صحیح ہے کہ نعت پڑھنا صحیح ہے آج واسطے گالی نہیں کٹی دی حضور دی نعت پڑھی دی مل کے ذرا پڑھ لو تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں ایڈے ہولی ہولی پڑھنا بلاواں نہیں ٹل دیاں بلاواں بڑیاں وڈیاں آ گئی نے اج کل جنوں ایڈے بل آؤندے نے بجلی دے بلاواں نہیں تے ہور کی نے
میں حضور تقریر کی تھی ہارون آباد احمد کمال شاہ کار چند دن پہلے بندے بولن نہ کوئی زبان نہ گانا لگ کوئی شاید چھپ کر کے میں خیر میں 1,12,000 روپے بل میرے گھر دا آ گیا سارے دن سبحان اللہ میں کہ پتہ نہیں کڈے ترٹھے بیٹھے سن ساڈے کڈے کدوں دے پتہ نہیں بھرے سن یا اللہ کہ انہاں میرے تے بل لاؤن تے پھر گل یہ روز پیسے اکٹھے کر کے لے آئندے نے کہ انہاں نہیں ہون تے پھر اس واسطے بلاواں وڈیاں نہیں ذرا حضور نو آواز مارو منہ مدینے وال کر میں نے کہا عزت اس کو ملتی ہے جو نظام مصطفیٰ کا حصہ بن جاتا ہے ہائے 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 پھر حضور کے نظام سے نکل گیا وہ ذلیل ہو گیا جو حضور کے نظام میں آ گیا وہ صدیق ہو گیا مل کے ذرا پڑھ لو تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل ماشاءاللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام سونیا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا تیرا نام لیا آئے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب پھر فرمایا مازاق دے کاجل والے محبوب دے غلاموں فرمائے او لوگو احسان کیتا ہے کی فرمایا یارو عطا فرمایا جی نشان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمتہ لے کے آئے پچھو نہ ماما دے کولو جڑیاں منڈیاں وچ وک رہیاں سن ہائے ہائے پچھو نہ ماما کولو جڑیاں منڈیاں وچ وک جاندیاں سن مسلمان بھائیو پچھو نہ پیواں دے کولو جنوں پتر ویچ دندے سن پچھو نہ دھیاں دے کولو جڑیاں زندہ دفنا دتیاں جاندیاں سن پچھو نہ بھیڑاں کولو جدے سر تے چادر کوئی نہیں سی حضور آئے تے سب نوں شاناں مل گئیاں نے حضور آئے تے سب نوں مقام مل گئے یہی وجہ مسلمان بھائیو سانوں پتہ ہے ساڈی ماں دی عزت حضور دی وجہ نال ہوئے ہوئے بڑا جملہ ضائع کر دیتا ہے پائیں سوئی کی والے ہو میں پھر رپیٹ کرنا سانوں پتہ ہے ساڈی ماں دی عزت حضور دی نلین دے صدقے نالے ساڈے باپ دی پگ حضور دی نلین دے صدقے نالے ساڈیاں بیٹیاں دی عزت حضور دی نلین دے صدقے نالے تائیں اسی راواں سجائی دیاں نے آکھے سونیا انہاں راواں تو صدقے جتھے رحمت بن کے آیا ہے آئے ہائے انہاں راواں تو صدقے جائیے جتھوں رحمت بن کے آئے ہیں مازاق دے کاجل والے محبوبہ ای وجہ مسلمان بھائیو ایک تے مسئلہ ہے نبی رحمت بن کے آئے اسی رب دا شکر بھی ادا کرنے مولا تیری مہربانی جنہیں سنو اپنا یار عطا فرمایا دوسرا اسی حضور نو حاضر و ناظر مننے ہر گلی سجائی ہوندی ہے پتہ ہے بادشاہ پتہ نہیں کیڑی گلی تشریف لے کے آ جائے جی میں بادشاہ اپنے علاقے دے دورے دے ہوتے ہوندا ہے پوری ڈسٹرکٹ دی انتظامیہ دی ہوندی ہے انہوں وقت پیا ہوندا ہے بادشاہ کون ہے گلیاں ساریاں سجیاں سارا ضلع سجیا ہے سارا ڈسٹرکٹ سجیا ہوندا ہے اندنے بادشاہ پتہ نہیں کیڑی گلی موڑ بن جائے میں ادھر جانا ہے میں ادھر جانا ہے بادشاہ نا جی رایا پیچھے پیچھے سارے اسی جنڈیاں تال ہونے ہیں سانوں پتہ ہے نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے انا اعطیناک کل کوثر دی شانہ دا مالک ہے سانوں پتہ ہے نبی حاضر و ناظر بھی نے پتہ نہیں کیڑے 500 کی وچ آ جان مرید والے آ جان ٹوپے آ جان جس گلی چ یار آوے تاں گلیاں سجائیاں نے پتہ نہیں محبوب ایک گلی چ لنگیا ساری کائنات کم بنا جائے گا تائیاں کھڑائیں نہ کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو غریباں دے محلے زور لاؤ ذرا باواز بلند کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوو میں کہا 500 کی والے محفل کیوں سجائی جے گلیاں کیوں سجائیاں نے یہ لائٹاں کیوں لائیاں نے اندر صرف بھی کوئی گل ہے کدی آوو غریباں دے محلے یا رسول اللہ دکھاں درداں نے بوے
ملے یا مسلمان بھائیو جے کوئی نبی آئے وہ بھی حضور دا میلاد پڑھدا آیا ہے جے کوئی پیغمبر ہے انہیں بھی حضور دا میلاد بیان کیتا ہے جے کوئی صحابی ہے انہیں بھی حضور دا میلاد بیان کیتا ہے یہ اہل بیت رسول انہیں بھی حضور دا میلاد یعنی جتھے 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 عزتاں والے لوگ سن سب نے حضور دا میلاد بیان کیتا ہے تے جن نے میلاد بیان کیتا ہے رب نو بندہ پسند آ گیا تو یہ انکار کیتا ہے نا صاحب سب کہہ رہے سن میں خوش ہوئے بڑا خوش اللہ تعالیٰ اور عزت آبرو میں خوش ہوئے جن نے خلافت دا انکار کیتا ہے وہ شیطان ہے نبوت دا انکار کرنے والا بھی کوئی نبی دا انکار کر کے شیطان ہو گیا کوئی خلیفہ دا انکار کر کے شیطان ہو گیا سننی ہو جڑا نہ خلافت دا منکر نہ نبوت دا منکر ہے ہائے 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 ادھر خلافت کا انکار کیا رابعہ کہنے کے لئے دفعہ ہو جائے وہ چل دیں عمر جو بڑی ملی تھی بڑی عمر ملی تھی اور کیسی عجیب ستم کیسی ستم گری ہے اے منلے بھی شیطان ہر تھان دوتے آ سکتا ہے کیسے عجیب لوگ عجیب مخلوق بھی مراد پہ گئی بھی شیطان ہر تھان تے چنگا کام کر لیا اللہ دے عجیب میں اللہ نے میں عقل دیتی میں اپنی عقل کیتا ہے تو یہ پیڑا ہو گیا کہ جی شیطان غالب آ گیا تو میں کہا میلاد النبی تو بہت غالب ہوتا ہے بڑا رویا پٹیا شیطان حضور دے میلاد تے صرف شیطان رویا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے دلیلاں پوچھ دے ہو جی کتے لکھے ہے میلاد جی یہ فضول خرچیے جی یتیم نو دے دیں دے پیسے تے میں کہے تو انہوں بڑی تے یتیم یاد نہیں ہوندہ خیرہ کی مطلب میں کہے بڑی تے مولی صاحب سلطان رہی بڑے ہوندے رہے ایک آج چھوڑی ایک آج کھال پڑی ہوندی مولی جی کدھر جا رہے ہو جی کھال مدر میں کہے توڑے نال بیوہ نہ کارے ہو تک دے دے نہیں اے مدرسے رامان تے میں کہے تے انہوں بڑی تے بیوہ یاد نہیں ہوندی ملاتے ہی ہوندی یا جدے بیوان دے دے میں تو بیوہ سام دے دے عزیز سیر سے ہاتھ رکھ کے شادی کر دیں گے بیوہ ساڑھے والے کہتے ہیں ایڈا تنہوں بیوہ دا فکر جو پہ گیا یتیم کے بعد میں کہا سنو اصل گالے چھوٹی اتنا تام محبت کر دے پہ فطرانہ لبدا ہے بڑی تے کھلن لب دیا تے ملاد ہوتے تو لبنی کوئی شاید نہیں ملاد تے سانو تنہ ایڈا تے جو لبدا ہے سنین نو لبدا ہے اللہ دا فضل کر ہائے ہائے بہرحال مسلمان بھائیو امام الانبیاء دے غلام بیٹھے ہوئے حضور دے نوکر چاہ کر بیٹھے گلیاں سجائیاں نے کیوں امام الانبیاء دا ملاد ہے حضور دی تشریف آوری ہوئی ہے یہ سب نے کم کیتا ہے ہر نیک آدمی ہر حضور دا کلمہ پڑھنے والا جڑا ہے حضور دے ہون دی خوشی ہے کوئی بندہ ایڈے مجمع جو ہے جڑا بان چکیا کہ سانو خوشی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ سانو ملا حضور دے ہون دی خوشی نہیں کہ اگر کہے گا سیاں مسیحتوں چپ کے باہر چھوڑ دینا ہے کافر ہو گیا نہیں ہم بھی خوشی کرتے ہیں میں کہہ دی مجبوری نہ کرو کیونکہ منافقہ میں آکے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں رابعہ کہا میں نے بڑا مان دے نے میں رپیٹ کر رہے ہیں میں نے بڑا مان دے نے بھر سونے جتے انہوں نہ مانے جتیاں پہ دن وار نہیں ہونا تو جی تیرے ہوئے نہ سونے جی تیرا غلام ہویا پاہمیں رنگ دا کالا ہی ہویا زمانے دا امام بڑھا دیں گے ہائے 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 پیار تیر نال کرنے والا ہوئے سارا کنبہ چھڑے ہے سارا قبیلہ چھڑے ہے کون امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر ہائے ہائے سارا قبیلہ کنبہ چھڑے ہے ایک مائیہ تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی تو کی سمجھائے میرے آقا نو اور صحابہ نو کی سمجھائے صحابہ تو نہیں جنہی حضور دی اکی کی شارے تی جانا قربان کر تو چڑھیاں دنوں نہ پھر دیں صحابہ تے جانا قربان کر دیتی ہیں انہوں تے ہر شے مالو متا جو کچھ آکے تو چڑھیاں دی گال کرنا چلیا صدیق کے سارے کردہ مال لے کے یار دی بارگاہ دے بچا کے کیا سونے ہیں تیری خوشی نہ ساڑی خوشی ہے جو تو آکھنا ہوئی ہونا ہے
تے جے صحابہ حضور تو جانا قربان کرتے سانو اسی ایک چوڑن دے بھی نہیں پکا سکتے تھوڑا جا سا لیا کرو مولوی جی یہ وجہ ہے قیامت آ جانی علامہ قاری محمد اسحاق صاحب قیامت آ جانی حضور دا میلاد نہیں مکنا تانوں کہ بندہ کوئی آکھے چنڈیاں نہ لایا کرو من لو کہ گل منو کہ تسی تانوں کہ آکھے جی اگلے سال بالکل کوئی کام نہیں کرنا مڑیا ہے ٹھیک نہیں عمل اے کرو گے اس طرح تو جھگڑن دفعہ کر چبل جائیدہ ہوتے ہیں اپنے آقا کو راضی کرنا ہے ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بلا جا اسی تے حضور کو خوش کرنا ہے اور حضور خوش تے خدا خوش حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آن تے مسلمانوں مدینے والے خوش بولو مدینے والے خوش نبی مکے وچ آوے تے رب خوش وانت حلم بہذا البلد آئے ہائے ہائے اس کلی دی قسمیں سونیاں اس شہر دی قسم جتھے تیرا میلاد ہویا ہے رب اس شہر دی قسمہ چکدا ہے جتھے حضور دا میلاد ہویا ہے یہ نہیں سمجھا رب خوش ہو کے چکدا ہے بے قسمہ فرمائے اس تھاں دی قسم جتھے تیرا میلاد ہویا ہے ماں زاگ دے کاجل والے تے یہ رب انہاں تھاواں نال پیار کردا ہے اس کلی نال پیار قسمہ ہوندیاں جتھے حضور دا میلاد ہویا ہے تے جے کلی نال انہاں پیار ہے تے حضور دی ماں نال رب نوں کنا پیار ہویا مدینہ شریف سرکار تشریف لے آئے نال امام صحابہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ کشتہ انتظار مصطفیٰ رون کے بازار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور دے نال تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں آندیاں طلع البدر علینا او ویکھو نہیں سہیلیو 14ویں رات دا چاند آ گیا ہے ہائے ہائے امام الانبیاء مدینے آئے نے مسلمان بھائیو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہندیاں پیاں طلع البدر علینا آؤ نہیں سہیلیو نہیں ویکھو آ کے 14ویں رات دا چاند آ گیا ہے بولو بولو 14ویں رات دا 14ویں رات دا چاند آ گیا مازاق دا کاجل فتوحات دے چہرے والا محبوب تشریف لے کے آئے مسلمان بھائیو پھر کیوں دے پہ اگے غلام آ کے کھلو گئے حضور ایتھے کھلو جاؤ اگے نہ آئو سرکار دے پابند نہیں سن وہ دی محبت سے سرکار کھلو فرمائے کی گل ہے حضور تسی بادشاہ ہو کھلو جو میں نس کے چنڈا لے آؤں تسی مدینے آئے ہو میں چنڈا ہی لے آؤں نس کے تے بخاری دی فسٹ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات عمل دا دار و مدار نیتاں ہوتے ٹھیک ہے بولو سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھی یار چنڈے نہیں لائی دے جے تو لایا تے میرے سامنے لگیا تے لوگ بھی چنڈے لاؤن گے عمل ٹھیک نہیں بلکہ وہ چنڈا لین گیا ہے حضور اتھے کھلو کے انہوں اڑیک رہے نے ہائے ہائے چنڈے لاؤن والے ہو ذہن چ رکھنا بات حضور دی نگاہ دے وچ جڑا چنڈے لاوندا ہے نبی انہوں مدینے وچ اڑیکدا ہے اور کدی نہ کدی ایسا ہوندا ہے چنڈے لائی جا کدی نہ کدی یار دا دھیان پے گا تے مدینے بھی سد لوے گا انشاءاللہ ہاں یہ گل یقین رکھیا کر میری سرکار دے کولو کوئی عمل پوشیدہ نہیں ان غلام دے کول چنڈا نہیں کوئی شوق ہی ہے میں چنڈا لے کے آواں تے نام کی غلام دا مرید اصل بھی رضی اللہ تعالی حضور میں چنڈا لے آواں ہن نہ سوٹی نہ کپڑا تے شوق ہی ہے حضور میں چنڈا لے آواں سرکار ہن ویکھ رہے میں کی کردا ہے تھوڑی دیر گزری نہ سوٹی لبی نہ کپڑا لبا او دے اچ نیزہ ہے صرف تو کپڑا لایا نیزے تے رنگ لیا چنڈا بنا کے آندا یا رسول اللہ میں چنڈا لے کے آیا تو تشریف لے کے آ جاؤ اگے چنڈا چکے غلام نے پیچھے میرے نبی دی سواری جا رہی ہے اس ویلے دیاں ماواں نے اپنے بچے تیار کیتے جاؤ وے بچیو ننے ننے ہاتھ جوڑ کے آکھنا یا سیدی یا رسول اللہ ساڈے گھر بھی تشریف لے کے آؤ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا ماما نے آکھے جاؤ وے بچو ننے ننے ہاتھ جوڑ کے آکھنا ہے اے وہ دعا دے چہرے والے محبوبہ مہربانی فرماؤ مازاق دے کاجل والے محبوبہ ساڈے ول وی آؤ حضور ساڈی حویلی دے اندر آؤ ساڈی کلی دے اندر آؤ حضور ساڈے گھر اندر آؤ سچے امام الانبیاء نے ویکھیا غلام کھلوتے نے مسلمان کھبے ویکھیا غلاماں دیاں لائناں لگیاں ہوئیاں نے سرکار نے سوچے کہ ایدے ول جاواں او دا دل ٹوٹ جائے گا وہ بھی غلام ہے میرا آقا کی فرمائے کی آندے پر حضور ساڈے ول وی آؤ میرے آقا فرمائے فیصلہ ڈاچی تے چھوڑ دینے ہیں کیونکہ ڈاچی مامور من اللہ ہے انہوں اللہ نے علم عطا فرمایا ہویا ہے ہائے ہائے ڈاچی جان میں ڈاچی والے موڑے مہار وے اساں جندڑی تیرے تو واریاں آئے ڈاچی والے موڑے وے ہیں ڈاچی
والیاں موڑ مسلمان بھائیو حضور دی سواری جا رہی ہے فرمایا فیصلہ سواری تے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ سواری مامور بن اللہ ہے انہوں اللہ نے علم دیتا ہے علم ملیا کدوں جدوں نبی ادھے تے سوار ہو گئے ہن جڑی ڈاچی تے نبی بہ جائے اس کو اتنا علم آ جائے وہ جان دیئے کہ ایک نمانہ جب بندہ کلی سجا کے اپنے گھر بیٹھا ہے تو سرکار نو اڑیک رہا ہے وہ ڈاچی تے نبی بوے تے ڈاچی کل علم آ جائے جس ڈاچی تے نبی بوے ڈاچی کل اتنا علم آ جاندہ ہے جڑی ابو بکر دے موڈیں تے بیٹھا ہوئے صدیق دے علم دا کون اندازہ کر سکتا ہے پھر جس صدیق دے موڈیاں تے حضور بین انہاں دا کی علم ہوئے گا پھر جڑا علی حضور دے موڈیاں دے تے بیٹھا ہوئے علی دا علم کنا ہوئے گا ہاں 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 شانہ نے نا ڈاچی چل دی جا رہی ہے ادھر نمانہ جیا حضور دا غلامی ہائے ہائے نکرے لگ کے بیٹھا ہے عقل بھی آگئی عشق بھی آگیا عقل آن دیئے تو نہ رولا پا تیرے کار کتے ہون لگا ایڈا وڈا پیر جگ دے داتا تے تو غریب جائیں عشقان دے نانا روڑا نہ پا چپ کر کچھ نہیں ہندہ نبی آئے ماڑیاں واسطے ایک کشمکش کے اندر بار ڈاچی چل دی آکے دروازے گے بہ گئی میرا امتحان کرنا ہے اب وہ یوں باہر نکل اندر وڑ کے بیٹھے ہیں باہر حضور آ گئے ہیں ہائے 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 521 والے ہو میں نے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے جواب دینا جی اج رات جلسے تو فارغ ہو کے گھر جاؤ تے وضو کر کے لمحے پائیے سونجیں دروشی پڑھ دیں تیری اکھ لگے تے کنڈی کھڑک جی تیرے کر دی آنکھیں اٹھو با سرکار آ گئے لیں ہائے 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 یہ جذبہ نہیں نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھن دا پھر کوئی نماز نموز دا فائدہ نہیں ناس کے مسیطے آن دا تائیں جے حضور حاضر و ناظر بھی مننے تے نارے حضور دی محبت بھی ہوئے انہاں آکھے ابو یوں چل دی سواری ہوتے بہ گئی کار 2 منزلہ مکان سی 2 منزلہ مکان سی یہ لمبی ایک داستان ہے پھر میں چھیڑن پھر لمبا ایک اور آؤٹ آف موضوع چلا جاؤں گا وہ 2 منزلہ مکان وہ ہے سرکار دے سے سرکار کو گفٹ ملیا سی تحفہ ملیا سی تحفہ ہمیں اگلی واقعہ پھر بڑا مشہور بڑا لمبی بات ہے وہ چل دیں وہ حضور دا مکان سی تے او دے بچہ راکھی کرنا سے اب وہ یوں بیٹھا سی حضور نے سبق دیتا ہے جڑے وڈے آستانے دے پیر نے نا تے مولویاں سبق دیتا ہے بھی قبضہ کر کے نہیں رہنا کہے دے کار یہ نہیں کہ تجھے مرید دی جائیداد پہ قبضہ کر کے یہ بھی سارا کو ساڑھا ہے یہاں کو جی حضرت صاحب مولوی صاحب قائدہ آ کے ساڑھا تے سارا کو نہیں حضور فرمائے اتھے چکے ڈاچی نو فہم و فراست اللہ نے عطا کی تھی فرمائے وہ ڈاچی جتے جا کے کھلونا وہ یار میرے یار دے کار ہے میرے محبوب دے مکان نیویاں دا پرونا ساڈا نبی چونکہ وضاحت ابو یوں بیٹھے جانا کار نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے ساڈا نبی بہرحال مسلمان بھائیو کلی دے اندر نبی آوے میں بخانہ کتاباں دے اندر صحابہ اس کلی نو میں چم دے نے جس گھر وچ حضور نے صحابی اس دروازے نو چم رہے نے کنڈ نہیں کر دے اس گھر والوں جتے حضور نے ہائے ہائے کنڈ نہیں کر دے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن داتا صاحب دے قدموں سے بیٹھے یہ اٹھ کے واپس گئے نا تے جتوں تک داتا دا مزار نظر آندا سی معین الدین نے کنڈ نہیں کیتی ہائے 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 داتا صاحب دا روزہ ہے یہ تو عرشہ لبی ہے منوں تو جڑا معین الدین داتا صاحب دا اتنا حیا کردا ہے وہ حضور دا کتنا احترام کردا ہوئے گا ساڑھے جب بے ادبی ہے ہی نہیں اسی سارے ادب والے اللہ دے فضل کرنا جس کلی چ حضور ہون سے آپ ہی کلی دا احترام کردا ہے تے جس ماں دے شکم اندر آیا ہوئے اس ماں دا کتنا حیا کردا ہوئے گا
واہ جی واہ، نجات واسطے ادب والدین مصطفی کافی. جملہ بڑا دقیق سی ہے نا، میں سریز کر دینا. یعنی بخشش واسطے نبی پاک دے ماں پیو دا حیا کرنے کافی ہے. حضور دی امی دا حیا کیتا سرکار خوش. اس طرح جیسے حضور کے والدین کی عظمت کا اقرار کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں، اس طرح حضور کی اولاد کے بارے میں یہی حکم ہے. سرکار آکھیا منو منو اس واسطے میں رب دا محبوب ہاں، میری آل نو منو اس واسطے میری آل ہے. ہر جو آل کا انکار کر جاتا ہے دراصل وہ ایک تو مطلقاً جاہل ہوتا ہے، دوسرا پھر وہ آتا ایمان تو میں تو بھی دائے. یہ موضوع نہیں پھر موضوع چل جائے گا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ حضور دے جگر دا ٹکڑا نے تے سیدہ دی وجہ نہ لگو سید حسنین کریمین ٹکڑا نے حضور دے. یہی وجہ کہ عقل مند بندہ سیدہ نہ لڑائی نہیں لیندہ. عقل مند آدمی بے وقوف دی گل نہیں کہتی کرتا. میں عقل مند آدمی جڑا ہے نا وہ سادات نہ لڑائی نہیں، انہوں پتہ ہے نبی پاک دی نسل. اللہ اکبر. اختصار کرام مصر کرام اپنی بات ہوں. میں سیدہ آمنہ پاک دے گھر لے کے چلنا تو جتھے میرے حضور تشریف لے کے آئے تھے. کچھ گلاں حضور دی امی جان نو پوچھئے بی بی تسی فرماؤ جدوں حضور آئے کوئی گل تے سناؤ ذرا. بولو سبحان اللہ. میں میلاد پڑھ دینا. شاہ جی بیٹھے سخاوت علی شاہ صاحب تشریف فرمان نے، علامہ صاحب بیٹھے، علماء کرام بیٹھے نے. جس بندے کو پتر نہیں تیاں نے کلیاں میلاد سکھ لو اپنے گھر. یا اللہ میں پتر دے میں تیرے محبوب دا میلاد کراواں گا. نہ پتر ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں. میری کرامت نہیں، میرے نبی دے میلاد دی برکت ہے. بیمار ہو تاں میلاد سکھ لو. جے کلے پتر نے تھی نہیں تاں بھی میلاد سکھ لو. زمین بنجر ہے پھر بھی میلاد سکھ لو، اچھی فصل پیدا کرے گی. اس طرح میلاد دی برکتاں نے. تے محدث ابن جوزی فرمایا جس زمین دے ٹکڑے تے حضور دا میلاد پڑھیا جائے وہ تے سارا سال اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میلاد پڑھنا کی مطلب علیحدہ یہ کی مطلب ہے حضور دی ولادت بیان کرنا. تو سوکھا سمجھا دیئے یعنی میں میلاد پڑھ لگا جی میں حضور پاک دی ولادت دے واقعات بیان کر لگا. یہ مطلب ہے. سمجھ آگئی بات. تو اس طرح میلاد پڑھے جائے تے رزق نہیں مقدہ سارا سال. شیخ محقق شاہ عبدالحق محسن دلی فرماندے نے جس بندے نے 1 روپیہ بھی حضور دے میلاد تے خرچ کر دیتا پورا سال رزق نہیں مکے گا. اس واسطے جی قاری صاحب نے دستار فضیلت دا پروگرام بھی ہے. وہ والدین کڈے نیک نے کڈے چنگے نے. انہوں نے میں سلام پیش کر رہے ہیں بچیاں نے. کسی نے جناب حفظ کر لیا ہے، کسی نے جناب تجوید پڑھ لی ہے، کسی نے جناب درس انظامی کر رہے ہیں. یعنی کڈے عظیم والدین نے جنہوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اپنے بچیاں نو دین پڑھنے واسطے لایا ہوا ہے. یہ بہت بڑی برکت ہے. اور بڑے بڑے وزیر تے بڑے بڑے کوئی سی ایم تے کوئی پی ایم تے جناب کوئی پریزیڈنٹ جڑا بھی ہوئے بہرحال حافظ قرآن غریب جے کردہ بھی ہوئے نا مسلح تو ہی کھلوتا ہوں ہے. مسلح تو نہیں کھلونا ہے. باقی سارے پچھے سوا بنا کے اگر پچھے سے معاملے پاویں غریب کردہ ہی ہوئے. کدی کسی نے نہیں کہ غریب میں نماز نہیں پڑھنی. اور ممبر پہ پریزیڈنٹ بھی ہو وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے جمعے کے دن. خطیب عالم ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ سارا کچھ بھی حضور دے میلاد دا صدقہ ہے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضور دی امی جان سیدہ آمنہ پاک فرمونیاں پہیاں نے مازاق دے کاجل والا محبوب میرے شکم پاک اندر آئے، میرے رحم مقدس اندر آئے. میں پتہ نہ لگا کیڑے ویلے میں حاملہ ہو گیا، میں پتہ ہی نہ لگا. سیدہ فرمونیاں پہیاں نے پتہ کدوں لگا ہے. میں کھوتے فرمایا میں پتھراں تے پیر رکھنی ہیں. پتھر موہ مندے جان دے درختاں کو ننگنی درخت نیویں نیویں کے انہوں سلام کر دے پے نے. ایک دن فرمایا سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا میں پروسراں دے نال سہیلیاں نال سیر کرنے واسطے گئی. اج وے پنڈ دا ماحول ہوئے کوئی بیبیاں بیٹیاں بہناں با پردہ شام دے ٹائم کدی چہل قدمی واسطے نکل جان. اگوں بچے منڈے حیا والے رستہ چھڑ دیندے نے. بی بی میں پھپھور آ رہے بہن آ رہے نے باجی ہوری آ رہے نے. پنڈاں وچ بڑا حیا ہے. سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا میں گئی سہیلیاں نال میں کی ویکھیا ہے ایک شیر میرے ول آ رہے ہیں. ساریاں سہیلیاں نس گئیاں نے. ایک شیر دے پیچھے ایک اور شیر آ رہے ہیں. پچھلا شیر اگلے نو آندا ہے یا ابوالحارث وہ جنت جنگل دیا بادشاہ و شیرہ اس بی بی تے حملہ نہ کر دیں. یہ کوئی عام بی بی نہیں ہو، نبیان دے سردار دی ماں ہے. آئے ہائے نبیان دے سردار دی ماں ہے. انہیں کہا میں حملہ نہیں کرن جا رہا، میں تے نبی دے قدمہ نبی دے ماں دے قدمہ نو چمن واسطے جا رہا ہوں.
انہیں آخیا میں تے حضور دی ماں دا احترام کرنے واسطے جا رہے ہیں. سیدہ فرمایا میں پتہ لگ گیا میرے شکم دے اندر میرے پیٹ اندر بڑا کوئی پاکاں والا لال ہے. ایک دن ایسا آیا مسلمان بھائیو, سیدہ فرمایا میں پڑوسنا نال سہیلیاں دے نال خوہ تے پانی لین واسطے گئی, چاہے زمزم تے پانی لین واسطے گئی. فرمایا سب نے کسی نے کڑا پھر لیا مشکیزہ پھر لیا. فرمایا جدو میری باری آئی رسی بنی ڈول سٹیا خوہ دے اندر, آواز ہوندی بی بی آمنہ ڈول باہر کر لو, میں باہر آ کے آپ ہی تیرے پیر چمنے جانا وا. اور میں پانیاں میں پہلوں بھی آن سا اپنے آپ کدی باہر نہیں سا آیا. پانی کہندا بی بی پہلے آن وچ زمین و آسمان دا فرق ہے. اگے کلی آن سے ہن حوض کوثر دا مالک تیرے نال آیا ہویا ہے. حوض کوثر دا مالک تیرے نال آیا ہے. بی بی فرمایا ویلا لنگدا جاندا ہے پھر کیوں ہے وہ رات آ گئی جدی صبح حضور نے آنا ہے. خوش ہو کے بولو, خوش ہو کے سبحان اللہ. کیوں خوش ہو کے کملے ہو, خوش ہو کے آخو سبحان اللہ زور دال. وہ رات آ گئی جدی صبح حضور نے آنا ہے. سیدہ فرمایا حضور دی امی جان فرما رہی ہیں کسی دائی دا کوئی انتظام نہیں, کوئی دائی میرے کول نہیں. ادھی رات دا ویلا ہویا. فرمایا میں کی ویکھیے میرے گھر دے اندر 3 بیبیاں بڑے بڑے لمبے لمبے قد. میں پوچھا بیبیوں کون ہو؟ ایک بی بی بولی میرا نام حوا ہے. نسل انسانی دی ماں سیدہ حوا پاک آ گئی نے. بی بی کیویں آئی ہیں؟ انہاں آکھیا گھبرا نہ, تیری بہن بن کے آئی ہیں, نالے نبیاں دے سردار دی دائی بن کے آئی ہیں. ایک اور بی بی فرمایا کون ہے؟ میں مریم دی, میں حضرت عیسیٰ اللہ دی ماں مریم ہاں. بی بی تیرے پتر دی دائی, میں آسیہ تیرے پتر دی دائیاں بن کے آئی ہیں. آئی پروٹوکول میرے آقا دا, شان میرے آقا دی. میں شک نہ کرنا, شانہ وال ویکھو ذرا کتاباں پڑھو تو شانہ دا پتہ لگے. 10 عورتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی خوبصورت بڑے بڑے قداور. سیدہ آمنہ فرمایا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا بی بی اسی جنت دیاں حوراں. نہیں تسی کیوں آئی ہیں جی؟ انہوں نے کہا بی بی اسی تیرے لال دا استقبال کرنے واسطے آئی ہیں. لائنہ بنا کے گلیاں دے اندر کھلونا حضور دے ہوندے تے حوران دا عمل ہے, حورو گلمان دا عمل. اللہ اکبر. سیدہ فرمایا میں نے یقین ہو گیا, میں نے اطمینان ہو گیا, بھی کوئی گل نہیں, خیر بی بی ہیں معاونت واسطے. حضور دی امیاں دی میرا دل گھبرایا, میں پانی منگیا, میں نے پانی دیو. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ نمودار ہوئے, ہاتھ چ پیالہ ہے, پیالے چ شربت ہے, دودھ نالوں چٹا ہے, شہد نالوں میٹھا ہے. آواز آئی پی لو. ہن تسی بندہ دسو 500 کی دے لوگو جنتی نعمتاں جڑیاں نے مسلمان واسطے کہ کافر واسطے نے؟ جی تو میں شک نہ کرنا. علی المؤمنین اذ بعث فیہم, شک نہ کرنا. آپ ایک لگا کلمہ نہیں پڑھیا, فرمایا کلمے والا بعد وچ آیا, اپنے نبی دی امی واسطے پہلو شربت کھلا کے دسے شک نہ کرنا, میرے محبوب دی ماں بھی پاک ہے, میرے محبوب دا باپ بھی پاک ہے. سیدہ فرمایا مکسر کرنا بعد میں سیدہ فرمایا پھر ہویا کہ میں شربت پیتا ہے, ایک واری نہیں 3 واری پیتا ہے, رج رج کے پیتا ہے. آپ نے فرمایا میں جب شربت پی لیا, میرے لال دی ولادت دی بالکل آثار قریب نے. ایک میرے کنہ چ آواز آ رہی ہے, سیدہ آمنہ حضور کی امی فرمایا ایک آواز آ رہی ہے. آواز کی یہ مسلمان بھائیو خدا آسان ٹرانسلیشن کر لینے ہیں, آسان ترجمہ کر لینے ہیں. انہاں کہا چراغے تو جلا بڑا اندھیرا ہے, چراغ تور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے, نقاب رخ چھے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. آوی جا واللیل زلفا والیا, اور آوی جاؤ مازاگ نینا والیا. فرمایا پھر میں پتہ نہ لگنا کہ ویلے میرا لال آ گیا. حضور دی امی فرماؤندیاں نے قد خرج منی نور, شک نہ کرنا میرے چو نور خارج ہویا ہے.
قد خارج منی نور. حضور دی امیاں دیاں نے میرا کمرہ روشن, میں حیران ہوگی اتنی روشنی, سجے نور, کھبے نور, اگے نور, پیچھے نور. جدوں ویکھے چولی وچ ویکھے تے قد خارج منی نور, چولی چ ویکھے تے رب دا نور. ایک بی بی دی سجدہ مبارک ہوئے تیرا ویڑا بھی روشن ہے. ایک کہندی نہیں نہیں ویڑا ہی نہیں, تیری گلی بھی روشن ہو گئی ہے. دوسری کہندی گلی نہیں, سارا مکہ ہی روشن ہو گیا. آج امام الانبیاء تشریف لے آئے نے. کملی والا آیا گیا تھا تھا سویرا ہو گیا. کملی اچھا جی اچھا واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کملی والا آیا گیا تھا. شاہ صاحب حکم فرمائے تھے, سید حکم میرے واسطے بڑی بہت بڑی اہمیت دا حامل ہے. یہ پہ سارے اندروں سیدہ نو مان لی نا, اندروں سارے پہ اندروں ماننے ہیں. کئی بندے دماغ خراب ہو جاندے ہیں چار کتاباں پڑھ کے, وہ کہ سیدہ بھی حیا نہیں کرتے. میں قاری صاحب پوچھا راج ہوندے ہیں, میں کہا یہ صدارت تو آڈی نہ کہ نہیں, صدارت سیدی شاہ صاحب نے آئے. میں بڑا خوش ہوئے, میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. قاری صاحب کلہ کتابیں نہیں پڑھا رہے, سیدہ دی محبت دا درس بھی نال دے رہے ہیں. اور یہ لازم و ملزوم ہے, کتاب پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, سب کے لیے ضروری ہے کہ سید کا احترام کرنے والا. یہ نہ کہ شعر دوبارہ پڑھو, میں پڑھ دینا. چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے, چراغ طور جلاؤ او بڑا اندھیرا ہے. نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. آوی جا واللیل زلفا والیا, اور آوی جاؤ مازاغ نینا والیا. دو باتاں گفتگو ختم. ایک بی بی آئی اندر, حضور دی پھپھی سکی پھپھی جان, لیاؤ نہیں بچہ منو دیو میں نہلاما بسل دے. بچہ کون ہے؟ خدا دی خدائی دا بادشاہ. جناب صفیہ نے حضور ہو چکے ہیں, توجہ ہے ذرا, آخر لمحات نے بات ضائع نہ کر لینا. چکے ہے سرکار میں کیا غسل دین دی لوڑ نہیں, سونا ناتا دھوتا ہی آیا ہے. چکے پاک پشتہ میں چون پاک رحمہ دے اندر آیا ہے. نالے شانی و یزکی ہم, اتیاب پریتن پاک کرنا آیا ہے. غسل دیتا ہوئے ناتا دھوتا ہی آیا ہے. ایک اندیے لیا انہیں سرما پائیے, سرما پہ آیا ہے. قربان ہو گیا کو حضور دی ذات, قربان ہو گیا سبحان اللہ کو دورا. ہائے ہائے ہائے, سرما پہ آیا, کنگی پھری ہوئے, زلفان ہو تیل بھی لگا ہوئے. بی بی ذرا دسو جو حضور آئے تو وقت کیڑا سی, بیلا کیڑا سی, بیلا کیڑا ہے. مولوی کر پتر جمیں, چودھری کر پتر جمیں, تو بیلے یاد رکھ دینے. انجا جی سال بعد جناب اج سال گرا ہے, میں کی دی چوری صاحب دا بیٹا ہے. میں کہا مولوی جی بیٹا چوری صاحب تُسی تو کی کر رہے ہیں, ایک خوشی دا موقع ہے نا. میں کہا خوشی تو دے گا تو تم اتنے کی کر رہے ہیں, میں نے بلایا ہے, انوائٹ کیتا ہے جناب, خوشی ہوئی, اللہ نے فضل کیتا ہے نا. میں کہا پھر انہیں تھوڑی دیر بعد دیکھے ہو تو کمال ہو جائے گی. میں دیکھا کمال ہوئی کی, تھوڑی دیر گزری تو دیکھا منڈیا نے بڑا تھوڑا کیک چکے ہیں, لیا کر نال چھری رکھی. میں کہا ان کی کرو گے, یہ کھاواں گے, اللہ نے فضل جو ہے. تو میں کہا چودھری کر منڈا جمے, تینوں اتنے بڑا فضل یاد رہندا ہے, تے کیک کٹ کے ڈپ بھی جانا ہے, تے جتنے یہ محبوب دی آمد تے کیک کٹ پھر تینوں موت میں پہ جائے.
بینک تو پیسے سود لیں کدی نہیں پوچھا ہے علامہ قاری صاحب مسئلہ جناب جائز ہے کہ نہیں جائز گڈی لئی قسطاں دے جائز ہے کہ نہیں جائز شامل علی قسطاں دے حضرت صاحب دسو مسئلہ جائز ہے کہ نہیں جائز سالگرہ منڈے نہیں کرنی دسو جی جائز ہے کہ نہیں جائز سارے خلافات کر کے نا جدو میلاد دا پینا ہونا قاری صاحب یہ چنڈیاں لاؤنیاں جائز ہے کہ نہیں جائز میں کہا باقی سارے کام جائز کر لیا اور کیا بے وقوفی ساڑھے تے سارے عقل مند لوگ ہیں نا ایویں بھی دھیان رکھی دا یہ دو رکعت نماز نیرا جدھر منہ مولوی دا ادھر میرا ویکھی دا بندے دا پتر بھی ہے کہ نہیں میلاد والا ہے کہ فساد والا ہے اور جس پنڈ چوں فساد ٹل جے سمجھو عذاب ٹل گیا ہوتا تے جتھے میلاد والا آ جائے تو سمجھو اللہ کا فضل ہو گیا رحمت ہو گیا میں منہ پھڑ جا آدمی ہیں میں سٹیٹ فارورڈ میں کیونکہ میں کہتا کانا نہیں اس بات میری گل کر رہے ہیں اندروں کر رہے ہیں تو داد دے رہے ہیں کہ تُسی ایڈا سونا پروگرام سجایا تھے قاری صاحب کیا نظام چلا رہے ہیں بہت کم میں بڑے بڑے دارالعلوم میرا ایک دوست آیا یو کے تو چند دن پہلے میں نے آندھا جی حضرت صاحب آئے سن تھے تو انہوں نے کہا جی سن چندہ دیو مدرسہ بنایا ہے یونیورسٹی بنائی ہے تیاؤں چلیے بیک کے آئیے میں نے پتا سے بھی وہ روڑا ہے میں یار تو کل ہی ہو آیا نہیں نہیں آؤ صحیح ہے آپ وہ بڑا بڑا کو انہوں ہے اتنے گئے تو 5 مرلے جگہ تے بچ 4 دواری بچ کتے لگے تے یو کے تے یو ایس سے تو پیسے آ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بیکنا یاد چپ کی طرح خدا دی قسمیں یو کے تو پیسے لے آکے مدرسہ نہیں بناؤں دے تے تُسی پنڈ والے کٹے خوش بخت بڑے 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 مدرسہ ہیں جگہ تارے لگ جاندے نہیں آندے نہیں سار جو جی فانڈ موک گیا جی انج ہو گیا اتھے درس نظام میں تے ہوئی درس نظامی نے کلاساں لگ رہی ہیں اور خدا دی قسم چو کہنا پیا میری تربیت اس بندے نے کی تھی یہ کالو فیلج فرق نہیں میں دلوں دعا دے کے جا رہے ہیں قاری صاحب کہ ساری زندگی اتھے رہن اور تسی ساری زندگی دن محبت کرو یہ موقع نہیں پھر مل دے تو انہوں کمائی کرنے مولوی اللہ پہن گے دین دا کم کرنے لے کھٹر بندے لبن گے تو آخری بات آئی دی گفتگو دی بی بی جدو حضور آئے ویلا کیڑا سی وقت کیڑا سی ہر میں کی پوچھنا پیا وہ تشریف لائے سویرے سویرے مل کے ذرا پڑھ لو وہ تشریف لائے سویرے سویرے وہ تشریف لائے سویرے سویرے وہ تشریف لائے سویرے وہ تشریف لائے سویرے سویرے گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے گلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے مسلمان بھائیوں سیدہ یامنہ پاک دے کوٹھے دے بیٹھ کے نے آکے چونچا نل چونچا چونچا نل چونچا ملا کے مبارکان دے رہے ہیں بی بی آمنہ مبارک ہوئے نبیان دا سردار آ گیا ہے نبیان دا سردار آیا ہے پرندے بھی من گئے جانور بھی من گئے ایون درندے بھی من گئے کہ نبیان دا سردار آیا ہے اور وہ کتنا بدبخت درندہ ہے جو ابھی نہیں مانتا ختم نبوت کا قائل ابھی نہیں ہوا درندے تے پرندے آندے سن اولیت یہ نہ کولے اول بھی یہی نہیں تھے آخر بھی یہی اول بھی یہی ہیں اور تاج ختم نبوت بھی نہیں کے سر پہ آیا پرندیاں مبارکہ دیتی ہیں بھائی جانورہ مبارکہ دیتی ہیں انسانہ مبارکہ دیتی ہیں حضور دیون اور میں مبارک بات سارے پیڑوں پیش کر رہا ہوں محفل پاک سے جان دوتے اچھا لو ایک حکم ہو رہا کہ شاہدہ تے حکمہ دولی ترین ہو سکتے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آکے مبارکان دیں دے نکے نکے پرندے انہوں نے چنجاں سونے دیاں پر سرحیہ کوت موتیاں دل مزائیاں نے پرندے مبارکان دیں دے درندیاں مبارکان دیں دے درندے اجے روڑے جی پیرے نہیں یہ ملاد نہیں ہونا چاہیے میرے اللہ حضرت بولے ہوئے ہوئے ایسے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا مل کے ذرا پڑھ لو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آگے آپ نے اور گل کر دی تھی, فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. آہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ادھر کی آنکھیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ جی سارے سید نور. واہ بریلی دے شہنشاہ, بڑے بڑے فلاسفراں دے بڑے بڑے منتریاں دے بڑے بڑے خارجیاں دے رافضیاں دے بوتھے بند کر دیتے ہیں, ورنہ ساری فضیلتیں ہیں نبی پاک دی آل اولاد میں. اب فضیلت یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, بچہ بچہ نور کا. مجھے اعلیٰ حضرت کے ہوتے کسی مفتی کی ضرورت نہیں. میرا ایڈا دماغ نہیں خراب ہوئے میں اعلیٰ حضرت کی گل اختلاف کر جاؤں. اپنے کہنا کہنا تسی ایڈے چوڑے نہ ہو, نوکر بن کے وہ تاں عزت ہے. اور جو رضا کے مقابلے میں آ گیا میں اسے سنی نہیں سمجھتا. سنی وہ ہے جو فکر رضا لے کے چلنے والا. اور قاری صاحب قبلہ قاری اسحاق صاحب فکر رضا پر چل کر فیضان رضا تقسیم کر رہے ہیں. میں پیغام رضا فیضان رضا سارا کچھ جناب یہ جاری رہنے تے تقسیم بھی کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو دارالعلوم نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جنہ بچیں دستار بندی ہونی ہے میں ایڈوانس اپنے مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ کرے یہ بچے آئی دے طالب علم کل ممبر و محراب دے وارث ہو. تھوڑے بچوں دعا دیتی زور آنکھو آمین. جدی محنت القاری صاحب کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. اگلا اعلان تو خود فرماؤں گے کدی کدی دستار بندی کس کس شعبے دی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ توڑا میرا حامی ناصر شاہ صاحب دا شکریہ, علماء دا شکریہ, توڑی مہربانی معروضات تو بہ کے سنے ہیں. وما علینا